السلام علیکم۔ آج ہم چھٹی جماعت کی اردو کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 10 پڑھتے ہیں۔ اس کا نام ہے پاکستان ہمارا ملک۔ اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں: موافق، معدنیات، فلاح و بہبود، قانون ساز، بالادستی، شجاعت۔ پاکستان ایک خوبصورت اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ اس کی جھیلیں، نہریں، دریا اور سمندر اپنی مثال آپ ہیں۔ دریائے کنہار کا جھاگ اڑاتا تند و تیز پانی ہو یا سندھ کا خاموشی اور وقار سے بہتا عظیم دریا، کہیں نظروں میں بس جانے والے خوبصورت مناظر کبھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ گرم پانیوں کا اتنا گہرا سمندر پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے دوسرے ممالک اس نعمت کے خواہش مند ہیں، مگر جغرافیائی اعتبار سے انہیں یہ نعمت میسر نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے دوسرے ملکوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ سمندر کے راستے تجارت کی تاریخ بہت پرانی ہے اور زمانہ قدیم کی طرح آج بھی بہت اہم ہے۔ پاکستان کے صحرا، میدان، چوٹیاں، برفانی علاقے، گرم ترین علاقے مثلاً جیکب آباد، سبی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہیں۔ پاکستان کی زرخیز زمین گندم، جو، چاول، چنا، جوار اور بہت سی دوسری فصلوں کے لیے بہت موزوں اور مناسب ہے۔ پھلوں کے لیے آب و ہوا کا موافق ہونا ایک بڑی نعمت ہے۔ میدانی گرم علاقے آم اور کھجور کے باغات سے بھرے ہیں اور سرد پہاڑی علاقے اخروٹ، بادام، آلو بخارے، خوبانیاں اور دوسرے میوہ جات کے لیے موزوں ہیں۔ دیگر پھلوں کی بھی اتنی زیادہ اور اس قدر لذیذ اقسام بہت کم ممالک میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی میں اورنج کہلائے جانے والے پھل کی جتنی اقسام پاکستان میں ہیں، کہیں اور نہیں ہیں۔ مالٹا، سنترا، موسمی، کینو، فروٹ اور اس کی مثالیں ہیں۔ پاکستان کے پہاڑ قدرتی معدنیات سے مالا مال ہیں۔ سنگ مرمر اور بہت سے قیمتی عمارتی پتھر، ہیرے اور زمرد کی کانیں، کھیوڑا میں نمک، بلوچستان میں تانبے اور سونے کی کانیں پاکستان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل کی نشانیاں ہیں۔ ان سب قدرتی وسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت باصلاحیت انسانوں سے بھی نوازا ہے۔ پاکستان کے بہت سے کھلاڑی اپنے اپنے متعلقہ کھیلوں میں دنیا کی بڑی بڑی ٹیموں اور کھلاڑیوں کو ہرا چکے ہیں۔ عظیم سائنسدان سلیم الزمان صدیقی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور بہت سے باصلاحیت انسان یہاں کی شہریت رکھتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی بہت سی ایسی ہستیاں اس سرزمین پاک سے نکلی ہیں جن کے پائے کا کوئی دوسرا دنیا میں نہیں۔ یہاں کے تاریخی مقامات دنیا کی سب سے قدیم تہذیب کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ دنیا کے سب سے قدیم تہذیب یعنی سندھ کی تہذیب، انڈس سویلائزیشن کے نشانات یہیں ملتے ہیں۔ ایک طرف جہاں موہنجو ڈاڑو، ہڑپہ، ٹیکسلا جیسے قدیم آثار ہیں، وہیں تاریخی عمارتوں میں شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد اور بہت سی دوسری عمارتیں اپنا سر اٹھائے کھڑی ہیں۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں: سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب۔ سندھ کا صوبائی دارالحکومت کراچی، بلوچستان کا کوئٹہ، خیبر پختونخوا کا پشاور اور پنجاب کا لاہور ہے۔ سن 2020 میں گلگت بلتستان کو صوبائی درجہ دیا گیا ہے۔ پہلے اس علاقے کو شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا۔ اس کا دارالحکومت گلگت ہے۔ جنت نظیر وادی کشمیر ایک آزاد ریاست ہے۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کا دارالحکومت اور ایک اہم شہر ہے۔ پاکستان میں مختلف صوبوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں پنجابی، سرائیکی، پشتو، سندھی، ہندکو، بلتی وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ پاکستان کے ادارے: پارلیمنٹ، یہ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی ہے۔ یہاں عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے ملک کے لیے قوانین، پالیسیاں بناتے ہیں۔ قومی نوعیت کے معاملات پر یہاں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فوج، سرحدوں کی حفاظت کے اہم فرض کے علاوہ اندرونی آفات و خطرات سے نمٹنے میں بھی پیش یہ ادارہ دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی پیشہ ورانہ اور ماہرانہ صلاحیتوں سے دنیا کی دوسری قومیں اور افواج بھی تربیت لینے کے لیے آتی ہیں اور بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بری، بحری اور فضائیہ تینوں افواج شجاعت اور عسکری مہارت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ عدلیہ، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے۔ اس کا سربراہ چیف جسٹس کہلاتا ہے۔
قانون کی بالادستی اور آئین و قوانین کے نفاذ کے لیے یہ ادارہ بہت اہم خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ پولیس یہ بھی ایک قومی ادارہ ہے، عوام کے جان و مال کا تحفظ اس کی ذمہ داری ہے۔ صحت اور تعلیم، ان اداروں کے تحت اسپتال، یونیورسٹیاں اور کالج قائم ہیں۔ پاکستان اپنی طاقت ہونے کی بنا پر بہت سے ملکوں سے افضلیت رکھتا ہے۔ ایک غریب ملک ہونے کے باوجود یہ صلاحیت حاصل کر لینا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ حافظ۔